بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فائنلی جو ہے اے ایس پی رحمت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ نیوز بھی سنی ہوگی کہ ان کا جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا جو یہاں پہ ٹینیور تھا، جتنا عرصہ انہوں نے یہاں پہ سٹاف کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ گزارا ہے، ہم ان سے اس بارے میں بھی جانیں گے، اور کتنے کیسز جو انہوں نے جو ہے سر انجام دیے ہیں جو فائنلائز ہو چکے تھے، وہ سر ہی بتا سکتے ہیں ہمیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی سر خیریت۔ سر سب سے پہلے تو آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے تو اس کی آپ کو مبارکباد دیں گے۔ خیر مبارک۔ سر آپ نے یہاں پہ جو ہے بہت اچھا ورک کیا ہے، کافی ٹائم آپ نے یہاں پہ 6 سوا 6 ماہ یہاں پہ گزارے ہیں، تو اس ٹینیور میں کن کن سب سے پہلے جانوں گا کہ مشکلات کا آپ کو یہاں پہ سامنا کرنا پڑا؟ شکریہ۔ سب سے پہلے بالکل اے ایس پی صاحب کے لیے جو نیا ایک شروع کا ایک دور ہوتا ہے وہ ویسے ہی چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک اکیڈمی کے ماحول سے آ رہے ہوتے ہیں۔ آئیڈیل ماحول ہوتا ہے اکیڈمی کا، تو وہاں سے آپ آتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں پریکٹیکل دور میں۔ تو پہلی چیلنج جو تھا وہ ایکسپیرینس کا تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا ہمارے پاس۔ یہاں پہ جس طرح آپ کو بہتر پتہ ہے، قصور کچھ حساب سے زیادہ تو میں کہوں گا وہ بدنامی ہوا ہے، مطلب جس طرح عام شہروں میں جرم ہوتا ہے اتنا ہی ہے، لیکن کچھ کے جس طرح 302 ہے، قتل کا ہے، اقدام قتل ہے، ریپ ہے، اپنا سوڈومی ہے، بچوں کا اغوا ہے۔ ان معاملات میں جب شروع میں آئے تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ شکریہ ہائرارکی کا، اور میں شکر گزار ہوں اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھ ایس ایچ او صاحبان تھے انہوں نے کام کیا، جتنا بھی آفس کا سٹاف تھا ان کا میں شکر گزار ہوں کہ ان تمام کی جو مشترکہ ایفرٹ تھی وہ اس قابل اس نے بنایا کہ ہم یہاں پہ الحمدللہ 6.5 مہینے بڑے عزت سے رہیں۔ شکر ہے۔ آپ کے بارے میں جو چیز میں نے سنی بھی اور دیکھی بھی ہے کہ آپ رات کو اکثر مختلف تھانہ جات کا وزٹ کرتے تھے، تو اس پہ کیا یہ نیولی ایکسپیرینس کی وجہ سے تھا، یا پھر یہ آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے تھانہ جات میں جو ہے کہ نظام جو ہے اس کو بہترین کرنا؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو صدر قصور سرکل جو ہے اس میں آپ کے پاس 2 تحصیل ہے ریونیو کی، تو علاقہ بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو اس میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وزٹ کر سکیں، کیونکہ وزٹ کرنے سے تھانے میں آپ کو جانے سے آپ کو تھانے کا انفراسٹرکچر پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب آپ وہ اس کو کتنا امپروو کرنا ہے، آپ کو سٹاف کی کیپیسٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ہم کتنا امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائلنگ میں جو مشکلات درپیش ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو نا تقریباً میں آپ کو یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اسلام آباد سپریم کورٹ جانے کے لیے وہ ملائیں اگر ہم، اور ساتھ میں ہم اگر ہائی کورٹ کا جانا ملائیں، تو تقریباً یہاں پہ جو ٹینیور میں 6.25 مہینے میں تقریباً میں کوئی 21,000-22,000 کلومیٹر کا سفر کر چکا ہوں، صرف یہ پیٹرولنگ اور ان چیزوں میں۔ اچھا سر، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی ہے ہمیں۔ تو یہاں پہ جو آپ نے کیسز سالو آؤٹ کیے ہیں ان میں جو ہے اس سے پہلے ایک تھانہ مصطفیٰ آباد والا آپ ہی کے یہاں پہ چارج کے ڈیورنگ یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ واقعہ کتنی سچائی؟ آپ نے انویسٹیگیشن بھی کی ہوگی اور آپ نے اس کی رپورٹ بھی دی ہوگی، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کیونکہ میڈیا پہ جو ہے کافی لوگ جو ہے فیک چیزیں بڑی آج کل اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی کوئی نہ کوئی میسیج دیجیے گا۔ میں ضرور کہوں گا، میں شروع یہاں سے کروں گا کہ 6.25 مہینے میں جس چیز کی مجھے ذاتی طور پہ سب زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 6.25 مہینے میں میں نے اپنے سٹاف کے ساتھ مل کے اور اپنی ہائرارکی کی مدد سے ہم نے تقریباً کوئی 170 کیسز ہم نے خارج کیے تھے۔ وہ تھے ریپ کے، سوڈومی کے، اغوا کے، یہ سارے جھوٹے کیسز تھے۔ تو میرا یقین ہے اور ابھی پختہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ہمارے سسٹم ہے اس میں مسئلہ ہمارے سسٹم قانون کا نہیں ہے، وہ ہے جھوٹی ایف آئی آر کا، جھوٹی درخواستوں کا، جھوٹے گواہان کا۔ بات مصطفیٰ آباد کی آتی ہے، یہ لوگ بالکل آئے تھے جب میں یہاں پہ تھا، ان کو میں نے دفتر میں سنا کوئی قریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کو یہاں پہ دیا۔ تو یہ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ جو بچی ہے یہ اور جو لڑکا ہے دے ور بوتھ فرینڈس اینڈ دے اسٹل آر، ابھی بھی ہے۔ تو وہاں سے وہ معاملات پھر اس طرح جس طرح ہمارا ایک معاشرہ ہے، مطلب یہ معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، تو لڑکی والوں کی ابھی بھی خواہش یہ ہے کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ شادی کرے۔ لڑکا والا وہ اس چیز سے ڈرا ہوا ہے کہ بھئی اگر یہ لوگ ابھی ہمیں تھانے کے چکر لگوا رہے ہیں، کچہریوں کے چکر لگوا رہے ہیں، ہمارے اوپر ایف آئی آر کرا رہے ہیں، تو ہم کیوں کرائیں؟ تو بات میں یہ کہوں گا کہ آج تو کل پولیس والے مطلب ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی بہت ہے، ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، ہمارے جو ہائرارکی ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے وہ ہے، کیمرہ جات جو ہمارے پاس سسٹم ہے۔ تو آج کل تھانوں میں جو کسی زمانے میں مشہور ہوتا تھا کہ تھانے میں مطلب رشوت کا لین دین، آج کل تو مطلب وہ ناممکن ہے۔ تو کہاں ریپ کے لیے تو مطلب یہ بہت ہی ہینیس کرائم ہے، کیونکہ افسر کو پتہ ہے، سب انسپیکٹر جو افسر ہوتے ہیں ہمارے اے ایس آئی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے اگر یہ بات خدا نخواستہ کھل بھی گئی تو وہ کریئر سے تو جائیں گے، ساتھ ساتھ میں زندگی کا آدھا حصہ جیل میں گزاریں گے۔
تو اس میں صداقت کی جہاں بات ہے، میں خود اس کو انکوائری فائنل اپنی ذات کر چکا ہوں. کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آج میرا ویسے ہی چارج میں ریکویسٹ کر چکا ہوں. انکوائری تک میں یہ کہوں گا کہ اس بی کو، بچی جو تھی اس کو اور اس کے والد کو ساتھ لے کے ایک ایک جو ہمارے اپنا PQR کے بندے تھے، ہمارے جو محافظ کے بندے تھے، ہمارے جو کمپیوٹر آپریٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو IOs تھے، ایک ایک سے میں نے ملایا. موران جو ہمارے تھے کہ بھائی بیٹا آپ کے ساتھ اس بندے نے زیادتی کی ہے، کہ آزادی کرنے کی کوشش کی ہے. تو آخر میں وہ بچی نے اپنے والد کے سامنے یہ بیان دیا. اس نے کہا نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں صرف لڑکے کو چاہتی ہوں اور یہ لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو وہ بات ساری یہ گھوم پھر کے یہی آتی ہے کہ وہ بیسیکلی اب دیکھیں نا، اگر آپ نے پولیس سے زیادہ کام کرانا تو آپ نے اس کو پریشرائز کرنا ہے. پریشرائز کرانے کے لیے پھر آپ نے یہ باتیں کرنی ہے کہ پولیس ہم سے پیسے لے لیے، پولیس نے ہم سے یہ لے لیا، پولیس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو یہ بات میں آپ کو انشور کر سکتا ہوں بطور ایک ذمہ دار افسر، میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہوا. یہ آج کل کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا. یہ کوئی 1960-70 کی یہ قصے کہانیاں ہوتی ہے کہ تھانے میں خدا نخواستہ ظلم ہوتا ہوگا. یہ آج کل ناممکن ہے. ہر جگہ کیمرہ جات ہے. تھانے کے مطلب جو کیمرہ جات ہے، آپ کو غالباً علم ہوگا، جو ہمارے حوالات ہے، ہمارے تھانے ہیں، ان میں جو کیمرہ جات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ مانیٹر ہوتے ہیں، پھر ڈویژنل لیول پہ مانیٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ DIG صاحب IT ہوتے ہیں، وہ CPO سے مانیٹر کرتے ہیں. تو اس میں تو وہ مطلب یہ بات سوچی نہیں جا سکتی کہ اتنا بڑا ظلم کوئی کر بیٹھے گا تھانے میں کسی کے ساتھ. چلے میں آپ سے لاسٹ کوشچن پوچھوں گا. قصور میں آپ نے جو ہے کرائم کی روک تھام کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں، تو اب قصور میں کتنا کنٹرول ہے کرائمز پہ؟ کرائم پہ میں یہ کہوں گا سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے فری رجسٹریشن کی. جس طرح ہمارے وردی IGP صاحب تھے، انہوں نے حکم دیا تھا، پھر ہمارے RPO صاحب تھے وردی، انہوں نے کہا تھا، سر DPO صاحب نے بھی یہی ریکمنڈیشن دی. کیونکہ ASP پہلے سال میں بڑا مطلب ناپختہ ہوتا ہے، نا تجربہ کار ہوتا ہے، وہ مشوروں پہ چل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا فری رجسٹریشن رکھے. تو فری رجسٹریشن سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہمیں ایک ریئلٹیز کا پتہ چلا کہ گراؤنڈ پہ چل کیا رہا ہے. اس کے بعد جس چیز کی مجھے پھر بہت زیادہ خوشی ہے، مجھے ایکسپیرینس ملا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، ہمارے وکلا بھائی ہے، ہمارے میڈیا کے بندے ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹر ہے، ہمارے امن کمیٹی والے ہیں، ہمارے صوبائی میں محتسب صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، ہمارے MS صاحب ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہماری جو جنرل پبلک ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. حالات جس طرح تھے انہوں نے اس طرح سے مجھے بتایا کہ یہ حالات اس طرح سے ہیں. تو وہ حالات پہلے جب ہم نے جانچے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے جو مطلب ہو سکتے تھے ریلیونٹ جو AC صاحبان تھے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان کے ساتھ مل کے الحمدللہ ہم نے جو غیر قانونی زمینیں تھیں وہ بھی وارگزار کرائی. اس کے علاوہ ہمارے جو منشیات کے خلاف تھے، ہم نے ان پہ بڑی اچھی کارروائی کی. اسلحے یہاں پہ قصور میں اسلحے کا بہت رجحان ہے، انفارچونیٹلی بہت زیادہ رجحان ہے. اس کے علاوہ ٹریفک آگاہی پہ ہم نے بڑا کام کیا، کیونکہ جو میرا وہ اندازہ ہے تقریباً ہمارے پاس سال میں قصور میں کم سے کم کوئی 200 سے 300 افراد جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں صرف ٹریفک حادثات کی وجہ سے. تو ہم نے سافٹ پولیسنگ بھی کی، ہارڈ پولیسنگ بھی کی، ساتھ میں کمیونٹی پولیسنگ بھی کی. تینوں کا کمبینیشن ملایا تو الحمدللہ ہمارے پاس اچھے رزلٹ آئے. اسٹاف کا دیکھنے میں آیا آپ کے ساتھ بڑا پیار تھا، تو آپ جو میں لاسٹ پہ اب جا رہا ہوں، تو آپ اسٹاف کو اپنے کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اسٹاف کو یہی کہوں گا، زندگی ایک بار ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت بخشی ہے، آپ اسے عزت کے ساتھ روانہ کر دیں. جس طرح آپ کبھی جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کو بیٹھنے کا جگہ نہ دے، آپ کو پانی کا نہ پوچھے، یا آپ کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہ کرے، آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی کسی دوسرے بندے کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس پولیس ایسا ادارہ ہے، یہاں پہ لوگ بہت مایوسی میں، بہت مجبوری میں آتے ہیں، تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیار سے مسکرا کے بات بھی کریں گے نا، تو ان کی تسلی ہو جاتی ہے. تو چائے کا پوچھ لے، پانی کا پوچھ لے، کو پنکھا وغیرہ، مطلب جو بیسک سہولیات ہے، ساتھ میں انصاف آپ یہ دیں گے تو یہی پولیس کا ادارہ ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان کے بہترین اداروں میں انشاءاللہ اس کا شمار ہوگا. لیکن اس کے لیے بڑی ایفرٹ، کنٹینیوس ایفرٹ کی ضرورت ہے. مطلب 15-20 سال کنٹینیوس ایفرٹ کے بعد ہم اپنا امیج بہت بہتر کر سکتے ہیں. کنٹینیوس ایفرٹ کرنی چاہیے، اور پولیس جو ہے پہلے ہی بڑا بہترین کام کر رہی ہے، اور بھی پولیس کو بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ہے ادارے جو ہیں یہ مستحکم ہو سکے اور ایک بہترین انداز میں کام کر سکیں.